السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو پیارے بچوں؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ گزشتہ سال آپ نے قرآن کریم کو مکمل کیا۔ آپ قرآن کریم کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیم کتاب پڑھ رہے تھے۔ آپ نے قرآن کریم مکمل کر کے ساتھ میں 2 پارے ریویژن بھی کیے۔ اب انشاءاللہ اس سال تیسرے پارے سے ہم ریویژن شروع کریں گے اور ساتھ میں اسلامی تعلیم کتاب بھی پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم تیسرا پارہ شروع کرتے ہیں۔ آپ سب تیسرا پارہ کھولو، پیج نمبر 59۔ میں آپ کو پڑھاتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات، وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون۔ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم۔ اب یہاں تک سنائیں گے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ گزشتہ سال آپ نے اسلامی تعلیم کے 82 پیج پڑھے۔ اب انشاءاللہ 83 پیج سے ہم شروع کریں گے۔ 83 پیج آپ کے پاس کتاب تو موجود ہی ہے، سب کتاب کھولو اور 83
پیج نمبر 83 کھولو، تیمم کا بیان۔ سب سے پہلے تیمم کسے کہتے ہیں؟ کہ عربی میں تیمم ارادہ کرنے کو کہتے ہیں، اور شرعی اصطلاح میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ وضو یا غسل کی ضرورت کے وقت پانی کے بجائے پاک مٹی استعمال کرنا۔ آپ کسی ایسی جگہ پر گئے ہیں جہاں پانی کا نام و نشان نہیں ہے، اب نماز کا وقت ہو چکا ہے، تو شریعت نے ایسے حالات کے اندر ہمیں تیمم کرنے کی اجازت دی ہے کہ دونوں ہاتھوں کو زمین پر مار کر سب سے پہلے چہرے کے اوپر پھیریں گے، اور اس کے بعد واپس دونوں ہاتھ زمین پر مار کر دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت پھیریں گے۔ تو تیمم کرنے کا طریقہ یہاں بیان کیا ہے۔ اب دھیان سے کتاب کے اندر دیکھو، آپ کو بھی تیمم کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ آپ کہیں ایسی جگہ پر چلے گئے جہاں پانی نہیں ہے، تو اس وقت آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ تیمم کا طریقہ دیکھو، دھیان سے کتاب کے اندر دیکھو۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ پاک زمین پر مار کر، زمین پاک ہونی چاہیے، اگر ناپاک زمین ہے، ناپاک زمین کے اوپر ہاتھ پھیرے تو تیمم نہیں کر سکتے۔ دونوں ہاتھ پاک زمین پر مار کر چہرے پر اس طرح پھیرے جائے کہ بال برابر بھی کوئی جگہ نہ چھوٹے۔ جس طرح وضو کرتے ہیں، وضو کے اندر پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے بالوں کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ ہم وضو کے اندر اس طرح دھوتے ہیں کہ ایک بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہنی چاہیے۔ تو اسی طرح تیمم بھی ایک بال برابر بھی کوئی جگہ نہ چھوٹنی چاہیے۔ اب اگر زیادہ مٹی لگ جائے تو منہ سے پھونک مار کر جھاڑ دی جائے۔ اگر ہم نے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارا اور ہمارے ہاتھوں کے اوپر مٹی زیادہ لگ گئی تو دونوں ہاتھوں کو ہم پھونک سے جھاڑ دیں گے۔ پھر دوسری مرتبہ دونوں ہاتھ زمین پر مار کر کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ پر پھیرے جائے، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت پھیرے جائے۔ کیسے دونوں ہاتھوں کو ہم کوہنیوں سمیت پھیریں گے کہ سب سے پہلے انگلیوں کی طرف سے ہاتھ پھیرنا شروع کیا جائے، انگلیوں کی طرف سے۔ اس طرح کہ پہلے بائیں ہاتھ کی چاروں انگلیاں، بائیں ہاتھ کی چاروں انگلیاں، بایاں ہاتھ یعنی سیدھا ہاتھ، بائیں ہاتھ کی چاروں انگلیاں، بایاں ہاتھ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کے سیرے کے نیچے رکھ کر، بایاں ہاتھ یعنی الٹا ہاتھ، تو الٹے ہاتھ کو ہم سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کے سیرے کے نیچے رکھ کر کھینچیں گے۔ کہاں تک کھینچیں گے؟ کوہنی تک لے جائیں گے۔ اس طرح لے جانے میں سیدھے ہاتھ کے نیچے کی طرف کا مسح ہو جائے گا۔ پھر بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سیدھے ہاتھ کے اوپر کی طرف رکھ کر کوہنی سے انگلیوں تک کھینچتا ہوا لائے، اور بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے اندر کی جانب کو سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کی پشت پر پھیرے۔ پھر اسی طرح سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر پھیرے۔ اگر ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہو تو اس کو اتارنا یا ہلانا ضروری ہے، تاکہ انگوٹھی نیچے والا حصہ بھی مٹی سے اس کا بھی مسح ہو جائے، اور وہ بھی اس کے اوپر بھی مٹی پھر جائے، اور انگلیوں میں خلال کر لیا جائے تاکہ کوئی حصہ چھوٹ نہ جائے،
تیمم کا یہی طریقہ ہے. اب یہ پورا تیمم کا طریقہ یاد کریں گے کہ تیمم کا کیا طریقہ ہے، کیونکہ آپ کو بھی اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے کہ آپ کہیں ایسی جگہ چلے گئے کہ جہاں پانی کا نام و نشان نہیں ہے اور نماز کا وقت ہو گیا، تو ایسے وقت کے اندر آپ کو تیمم کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اس لیے آپ کے سامنے تیمم کسے کہتے ہیں اور تیمم کا طریقہ کیا ہے یہ بیان کیا گیا. آپ اس کو اچھی طرح پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے بھی. ٹھیک ہے نا؟ اب آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے کہ آگے کے سبق کے اندر تیمم کے فرض بیان کیے جائیں گے کہ تیمم کے کتنے فرض ہیں، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.